أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الرحمن کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کہ سب کے سب فنا ہونے والی ہے، صرف صاحب جلال و اکرام یعنی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے باقی رہنے والی ہے۔ اسی طریقے سے جو ذات باقی رہنے والی ہے سب کو فنا ہونا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جو ہے باقی رہنے والی ذات کی کیا ہے خوب عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر مخلوق ہیں ان کو جو بھی ضرورتیں پیش آتی ہیں وہ اللہ ہی سے کیا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان کہ عن قریب تمہارے لیے ہم فارغ ہونے والے ہیں ایک گروہ انس و جن۔ ایھا الثقلان دو بوجھل یعنی دو گروہ جن و انس سے مراد ہے کہ ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں ایک گروہ ہے جن و انس۔ کیا فارغ ہونے والے ہیں؟ یعنی تمہارے حساب کے لیے جو ہے فارغ ہونے والے ہیں۔ فارغ اللہ رب العزت کے لیے یہ لفظ جو ہے انسان کے محاورے کے اندر عام طور پر جو ہے انسان کے محاورے کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کلام فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کام میں مشغول ہوں پھر کوئی دوسرا کام کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر آن ہر بان جو کام جس وقت کرنا چاہیں، کتنے بھی مشغولی ہو، ہر کام بھی ایک دم بھی کرنا اس کے لیے کیا ہے، بڑا آسان ہے۔ یہاں پر گویا کہ اس جملے کو لا کر ایک طرح کا ڈانٹ ہے، ایک طرح کا کیا ہے، ڈپٹ ہے کہ ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں ایک گروہ جن و انس، یعنی تم دنیا کے اندر تم کو زندگی ملی ہے، تم وقت کو گزار رہے ہو اور جو ہے نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا تمہارا پورا کیا کریں گے، حساب لیں گے۔ جیسا کہ دنیا کے اندر ہوتا ہے ایسا کہ کسی نے کسی کو تکلیف پہنچا دی تو بندہ بولتا ٹھیک ہے بعد میں نمٹ لیتا ہوں، بعد میں دیکھ لیتا ہوں تجھے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے نمٹنے کے لیے، وقت ہے لیکن اچھے طریقے سے نمٹ لوں گا۔ گویا کہ ایک اشارہ ہے اس آیت کے اندر سنفرغ لکم ایھا الثقلان کہ ان قریب تمہارے لیے ہم فارغ ہونے والے ہیں ایک گروہ جن و انس، یعنی ہم تمہارا زبردست طریقے سے کیا ہے، حساب لینے والے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے تمہیں ملی ہوئی ہے، اس کے اندر تم گزار رہے ہو، یہ ساری چیزوں کا کیا ہونے والا ہے، حساب ہونے والا ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، ہم تمہارا حساب لینے والے ہیں۔ ایک اجل اس کا ایک وقت جو ہے اس کا کیا ہے، مقرر ہے کہ تم جو ہے مرو گے، پھر ایک وقت آئے گا حساب کتاب کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے یہ کہ ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے کہ کچھ دن جو ہے تم دنیا کے اندر زندگی گزارو گے اور جو ہے دنیا کے سے فائدہ اٹھاؤ گے، پھر دوسرا ٹائم ٹیبل کیا ہے جو متعین شدہ ہے، حساب کتاب۔ اور جب حساب کتاب ہوگا فرمایا گیا کہ ہر چیز سے فارغ ہو کر صرف تمہارا حساب ہوگا۔ اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہے کہ تمہارا جو حساب ہوگا پورے انصاف کے ساتھ حساب ہوگا، اس کے اندر کوئی ظلم و زیادتی ہونے والی نہیں ہے، پورے طور پر فارغ ہو کر کیا ہوگا، تمہارا حساب لیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیری کسی قدرت کا انکار نہیں کرتے۔ تو یہاں پر جو ہے نعمت کا تذکرہ بیان فرمایا گیا۔ تو سنفرغ لکم ایھا الثقلان کے اندر کیا نعمت ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے وارننگ دے دی، بتلا دیا، پہلے ہی اطلاع دے دی دنیا کے اندر کہ تم جیسا بھی زندگی گزارو ایک وقت آئے گا زبردست انصاف کے ساتھ تمہارا ہر چیز جو ہے پوچھا جائے گا تمہارے تعلق سے، تم جو بھی اعمال کیے ہو انصاف کے ساتھ تمہارا کیا ہے، تمہارا انصاف کے ساتھ جو ہے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو پیشگی یہ خبر دے دینا کہ تمہارا زبردست حساب ہونے والا ہے، تو یہ بھی اللہ نے بتلا دیا پہلے سے۔ تو انسانوں کو کیا چاہیے کہ متوجہ رہے کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے، حساب ہونے والا ہے۔ جب ہمارا حساب ہونے والا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کریں، پورے طور پر تیاری کریں۔ تو پیشگی خبر دے دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان کہ اے جن و انس اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ہماری حدود سے بھاگ نکلو، ان تنفذوا تم بھاگ نکلو من اقطار السماوات والارض آسمان اور زمین کے کناروں سے، یعنی ہماری کائنات کے حدود سے تم اگر بھاگنا چاہو تو بھاگو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے۔ فانفذوا تو بھاگ نکلو، لا تنفذون تم بھاگ نہیں سکتے الا بسلطان مگر زور کی طاقت کے ذریعے، مگر زور سے، یعنی اگر تمہارے پاس خوب طاقت و قوت ہے تو تبھی تم بھاگ سکتے ہو۔ اس کے اندر یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اے جنات اور انسان تم غفلت کی زندگی مت گزارو، تم یہ چاہتے ہو کہ جو ہے ہم بھاگ جائیں گے، حساب سے بھاگ جائیں گے۔ فرمایا گیا کہ تم موت سے بھی بھاگنا چاہو تو بھاگ نہیں سکتے۔ پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے وہاں پر کیا ہے، میری حکومت ہے، وہاں تم کیا ہے پکڑے جاؤ گے۔ یا اسی طریقے سے یہ ہے کہ میدان محشر کے اندر حساب و کتاب ہوگا، اگر تم بھاگنا چاہو گے تو بھاگ نہیں سکتے وہاں پر بھی۔ اور فرمایا گیا کہ اے جن و انس اگر تم بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ۔ اللہ ایک الفاظ کے ذریعے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر تم بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ، یعنی اس وقت کی جو ہولناکی ہوگی، لوگ بھاگنے کے لیے جو ہے ادھر ادھر بھی ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، تو اس کی خبر اللہ نے پہلے دے دی ہے کہ اگر تم بھاگنا چاہو گے تو بھی بھاگ نہیں سکتے، بھاگنا چاہو گے تو بھی بھاگ نہیں سکتے آسمان اور زمین کے کناروں میں۔ فانفذوا اگر بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ، لا تنفذون تم بھاگ نہیں سکتے مگر ایک طاقت کے زور سے، اور تمہارے پاس وہ طاقت ہے نہیں۔ تمہارے پاس کیا تم رب سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ کیا رب کے لشکر سے تم مقابلہ کر سکتے ہو؟ فرشتوں سے مقابلہ کر سکتے ہو کہ جو ہے سب کو ہٹا کر چیر پھاڑ کر تم کیا ہے بھاگ جاؤ اور بچ جاؤ، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ؟ بھاگنا چاہو تو بھی بھاگ نہیں سکتے۔ بھاگنے کے لیے زبردست طاقت چاہیے، وہ طاقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو اور اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اے میرے پروردگار ہم تیرے کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تیری کسی بھی قدرت کا انکار نہیں کرتے۔ اس کے اندر کیا نعمت ہے؟ اس کے اندر بھی جو ہے نعمت یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے سے بتلا دیا کہ جو ہے تم غفلت کی یہاں زندگی گزارو گے، تم یہ سوچو گے کہ جو ہے جب حساب کا وقت آئے گا تو کہیں چھٹی مار دیں گے، کہیں نکل جائیں گے، کہیں چھپ جائیں گے، کچھ کا کچھ کر لیں گے، تو سن لو کہ تم کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے۔ پیشگی یہ خبر بھی دے دینا کہ تم چھپنا چاہو تو بھی چھپ نہیں سکتے، بھاگنا چاہو تو بھی نہیں بھاگ سکتے۔ تو تم کو کیا چاہیے؟ اللہ کی کیا کرو؟ اطاعت کر لو۔ تو یہ خبر دے دینا بھی اللہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو انسان کو کیا کرنی چاہیے؟ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف جو ہے گامزن رہنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنہوں ان سے تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران کہ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں بھیجا جائے گا، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں بھیجا جائے گا، فلا تنتصران پس تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پس تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی حدود سے بھاگنا چاہو گے تو جو ہے تم پر جو ہے آگ کے شعلے تمہارے اوپر بھیجا جائے گا اور دھواں بھیجا جائے گا اور تم کو کیا ہے اس کے ذریعے پکڑا جائے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے
کہ جہنم کے اندر مجرمین جب داخل ہوں گے تو وہاں پر ان کو جہاں بہت سارے قسم کا عذاب ہوگا، اس میں ایک قسم عذاب یہ بھی ہوگا کہ وہاں پر آگ کے بڑے بڑے شعلے ہوں گے اور جو ہے خوب دھواں بھی ہوں گے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ آگ کا عذاب بھی ہوگا اور دھواں، سخت دھواں جس کے اندر بھی آدمی کو بہت بے چینی ہو جاتی ہے، وہ دھواں بھی ہوگا۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ جہنم کا عذاب، اور مفسرین نے آگے کی جو ابھی آیت گزری ہے اس سے جو ہے اس کے بارے میں ایک یہ بھی ربط بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے میدان محشر میں حساب و کتاب سے بھاگنا چاہیں گے کہ مجھے حساب دینا نہیں ہے، بھاگنا چاہیں گے، تو جو ہے فرشتے ان کے اوپر آگ کے شعلے برسائیں گے اور ان کے اوپر دھواں بھیجا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ پکڑے چلے جائیں گے۔ جتنے مخلوق ہوں گے وہاں پر جو ہے انسان جتنے بھی وہاں پر ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، سارے انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے پورے چاروں طرف سے جو ہے فرشتوں کی جماعت ان کو کیا ہے؟ سب کو گھیرے ہوئی ہوگی۔ گھیرے ہوئے کیا ہوں گے؟ اگر بھاگنا چاہے تو بھی بھاگ نہیں سکتے، اگر بھاگیں گے تو فرشتے کیا کریں گے؟ ان کو پکڑ لیں گے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے دھواں چھوڑا جائے گا، آگ کے شعلے ان کے اوپر کیا ہے؟ برسائے جائیں گے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ عذاب جو ہے جہنم کے اندر بطور خاص ہے کہ جو مجرمین جہنم کے اندر ہوں گے تو ان کو آگ کے شعلے بھی ہوں گے اور جو ہے دھواں کا بھی ان کے اوپر کیا ہوگا؟ عذاب مسلط ہوگا۔ تو پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اے میرے پروردگار ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں اور تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کیا نعمت ہے جس کا تذکرہ کیا گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم پر آگ کے شعلے اور جو ہے دھواں بھیجے جائیں گے۔ تو کیا یہ نعمت ہے؟ اس آیت کے اوپر پنڈت سرسوتی ایک پنڈت گزرا ہے جو قرآن کا اس نے مطالعہ کیا تھا، اور مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے اس نے اس آیت کے اوپر اعتراض بھی کیا۔ اس پنڈت کا اعتراض کیا تھا کہ جنت کا تذکرہ ہے اور جو ہے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، حوروں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، جنت بھی نعمتیں ہیں اور باقی جو چیزیں جو ہے دنیا کے اندر انسان استعمال کر رہا ہے وہ بھی نعمتیں ہیں، لیکن یہ کون سی نعمت ہے؟ آگ کا شعلہ اور دھواں، یہ کون سی نعمت ہے کہ آگے فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو بڑا سوال کھڑا کیا تھا پنڈت سرسوتی نے۔ تو اس وقت کے جو علماء تھے اس نے جو ہے اس کا جواب دیا اور کہا کہ آیت کے اندر یہ ہے کہ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا اور تم بچ نہیں سکتے، فَلَا تَنتَصِرَانِ تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ نعمت اس اعتبار سے ہے آگ کا شعلہ اور دھواں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اس دنیا کے اندر پیشگی خبر جو ہے انسانوں کو دے دی کہ دیکھو اگر تم اطاعت کی زندگی نہیں گزارو گے، فرما برداری کی زندگی نہیں گزارو گے تو تم پر جو ہے یہ عذاب آنے والا ہے، یہ آگ کا شعلہ اور یہ دھواں کا عذاب تم پر کیا ہے؟ مسلط ہونے والا ہے۔ تو یہ عذاب تم پر آنے والا ہے، تو یہ عذاب آنے والا ہے اور آنے سے پہلے اللہ نے اس عذاب کی خبر دے دی تاکہ انسان سدھر جائے۔ تو یہ خبر بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ خبر کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پنڈت کو جو ہے وقت کے علماء نے سمجھایا تو یہ خبر بہت بڑی نعمت ہے، تاکہ اگر ہم نافرمانی کی زندگی گزاریں گے تو آگ کا شعلہ اور دھواں جیسے عذاب ہم پر ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ ڈر کر کیا کرے گا؟ زندگی گزارے گا، اطاعت کے مطابق کیا کرے گا؟ زندگی گزارے گا۔ تو گویا کہ جو ہے اللہ نے یہ خبر دے دی انسانوں کو، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اسی کو فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا جواب یہی ہے کہ اے میرے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ بس یہیں تک، آگے کا جو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی ہولناکی سے بچنے کی توفیق عطا بچائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن کی ہیبت سے حفاظت فرمائے اور قیامت کے دن سکون نصیب فرمائے، حساب آسان فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخل
داخلہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.